بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ الطاف حسین وانی صاحب، آپ نے بڑی اچھی ہے کہ آج محفل کا اہتمام کیا اور بڑے ریلیونٹ لوگوں کو بھی اس میں بلایا. میں بطور تاریخ کے ایک طالب علم کے بھی میر وائز صاحب اور ان کے خاندان کی خدمات جو ہیں اس سے واقف بھی ہوں اور تھوڑا بہت اس کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کے اندر اسلام کی تبلیغ اور اس سارے سلسلے کو جو ہے دعوت و تبلیغ کے اس کو ریٹین کرنے میں میر وائز خاندان کا بہت بڑا کریکٹر ہے، بہت بڑا بنیادی قسم کا جو رول ہے وہ اس خاندان کا ہے. لیکن اس کے بعد اگر ہم آ جائیں 30s میں 40s میں تو اس وقت بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آزادی کی تحریک 1930 کی دہائی سے ایک طرح سے مہاراجہ کی جو حکومت تھی ہری سنگھ کی اس کے خلاف جو شروع ہوتی ہے اس میں بھی اس خاندان نے بڑا کلیدی رول ادا کیا اور خاص طور پہ اس نے جو اپنی اسلامی شناخت تھی اور تشخص تھا اس کو برقرار رکھا. تو اگر آپ یاد کریں کہ قائد اعظم کے جو کشمیر کا دورہ ہے اور اس سے پہلے خاص طور پہ کشمیر کے اندر جب مسلم کانفرنس جو ہے وہ ضم ہو گئی تھی نیشنل کانفرنس میں، تو میر وائز نے چودھری غلام عباس سے پہلے یہ علم بلند کیا تھا کہ ہم نیشنل کانفرنس نہیں مسلم کانفرنس کو ہی ریٹین رکھیں گے، اور پھر اپنا ایک دھڑا بھی بنایا. بعد میں چودھری صاحب نے دوبارہ جو ہے مسلم کانفرنس کی ایک آنرشپ لے لی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اسلامی تشخص ہے اور جو تحریک پاکستان ہے اور جو بر صغیر کے مسلمانوں کے جو معاملات اور سیاسی مسائل تھے اس خاندان کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے. مجھے قائد اعظم کے جو دورہ سری نگر ہے اس کو بھی بار بار پڑھنے کا اور اس کے اوپر جو بہت ساری دلچسپ تحریریں موجود ہیں اس کو دیکھنے کا موقع ملا. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک صرف بات کیا بتانا چاہتا ہوں کہ میر وائز صاحب نے جب میر وائز منزل میں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو دعوت کی، واضوان پہ دعوت کی، تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی دعوت تھی اور قائد اعظم اس میں شریک ہوئے. اور اس دعوت کے اندر جو ہے جو میں ایک تھوڑی انفارمل سی بات ہے کہ جو ترامنی رکھی گئی تو قائد اعظم سے کہا گیا کہ آپ ایک میز اور کرسی کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھائیں، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور وہ بھی سوٹ پہننے کے باوجود زمین پر بیٹھے اور انہوں نے اس میں کھانا کھایا. 4-5 لوگوں نے ساتھ کھانا کھایا. اور اس میں بڑی دلچسپ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ قائد اعظم کو میر وائز نے جو ہے وہ اپنا جو کوٹ تھا یا فیرن تھا وہ پہنایا اور قائد اعظم نے کہا کہ جی دیکھیے میں بھی آج کشمیری لگتا ہوں. بہت میر وائز خاندان کا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خود اتنی جو ہماری اس وقت کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، قائد اعظم سے بڑی تو لیڈرشپ کوئی ہے نہیں، نہ بر صغیر میں ہے نہ پاکستان میں کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی میر وائز کی ایسی ایک ریلیشن شپ تھی اور یہی وہ جذبہ تھا جو بعد میں ریفلیکٹ ہوا. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ مجھے سری نگر جانے کا موقع ملا تو نیچرلی ہمیں آپ کو پتا ہے جو کوئی بھی سری نگر جاتا ہے وہ جامع مسجد تو ضرور دیکھتا ہے، یہ بھول نہیں سکتا کہ جامع مسجد نہ دیکھے. تو ہم لوگ بھی جامع مسجد میرے جو ہم سفر تھے سلطان سکندر صاحب ہمارے بڑے اچھے محترم دوست ہیں، تو دیکھنے گئے تو وہاں لوگوں نے شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے اس کے آس پاس. تو میں نے بہت سارے جو ہمارے گائیڈ تھے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں شلوار قمیض باقی شہر میں تو اس طرح نہیں نظر آتا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو چھوٹا پاکستان ہے، یہ جو ہے اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے بہت زیادہ ان کی ایک اپنی آئیڈیالوجیکل جو الائنمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے تم یہاں لباس بھی اس طرح کا دیکھ رہے ہو جس شلوار پٹھان ڈریس اس کو وہاں لوگ کہتے تھے. تو اس طرح سے اس خاندان نے اس وقت بھی پھر بعد میں ہمارے جو ابھی کے میر وائز صاحب عمر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے اس کے باوجود کہ بہت ینگ تھے اور بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے تحریک کی قیادت سنبھالی، لیکن میں 1991-2-3 سے ان کو فالو کرتا آ رہا ہوں. انہوں نے بہت ہی ایک مدبرانہ انداز میں ایک آپ دیکھیں گے ان کے سٹیٹمنٹس دیکھیں، ان کی تقاریر دیکھیں، ان کے انٹرویوز دیکھیں، ہر چیز میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی میچور سیاستدان ہے. اب تو خیر ان کی کافی ہو گئی لیکن ارلی 90s سے بھی اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں بہت پیورٹی ہے، تحمل ہے اور یہ جو ایک اگریسو قسم کے انسان شخصیت ہیں جو آگے دیکھنا چاہتے ہیں، کشمیر کا تنازع کو بھڑکانے نہیں بلکہ سلجھانے کی ایک تمنا اور خواہش رکھتے ہیں. یہ یوسن نسیم صاحب جیسے دوستوں کی وجہ سے ہمیں لون صاحب عبدالغنی لون صاحب سے یہاں جب وہ پاکستان تشریف لائے
تو ان کے ساتھ ملنے کا موقع ملا، اور پھر ہم یہ لمبی سٹوری ہے، سری نگر بھی چلے گئے، تو 10-12 دن ان کے ساتھ وہاں رہے، اور اس دوران بہت ان سے گفتگو کا، بات چیت کا اور لمبی لمبی ڈسکشنز کا موقع ملا، جس کی وجہ سے مجھے خود اپنی میری جو کشمیر کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہوا، اور وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے ایسے پہلو ایسے جو میرے علم میں یا نالج میں نہیں تھے، وہ بھی مجھے لون صاحب سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور اس سے مجھے حاصل ہوا۔ ایک دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ لون صاحب نے تحریک میں اس وقت شمولیت اختیار کی جب اس طرح کے جو پاور پالیٹکس کے لوگ تھے وہ تحریک میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ تحریک میں شامل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ کنفرنٹریشن کر رہے ہیں، تصادم اور مول رہے ہیں، تو اس کے باوجود انہوں نے ارلی 90s سے ہی تحریک میں شاملیت اختیار کی، جے کے ایل ایف کے لوگوں کو پناہ دی، ان کو سپورٹ کیا اور یوتھ کو گائیڈ کیا، سیاسی طور پہ بھی بعد میں تحریک حریت کشمیر کو بنانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا، پھر دلی کا جو آفس تھا اس کو بنانے میں بڑا بنیادی رول ادا کیا، ایک آؤٹ ریچ انہوں نے دنیا تک بڑھائی، امریکہ کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، مڈل ایسٹ میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ، اور خاص طور پہ دلی میں انہوں نے جو ان کی ڈپلومیٹک کمیونٹی تھی اس کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے، تو ان کا ایک بڑا جامع قسم کا پروگرام تھا، سمجھ تھی، سوچ تھی، چونکہ وہ ایک طویل عرصے سے سیاست سے اور خاص طور پہ پاور پالیٹکس سے وابستہ تھے، تو اس وجہ سے اس کی ساری جو ڈائنامکس ہیں اس کو وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کافی بہتر سمجھتے تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک ہماجیتی قسم سے انداز سے سیاسی، سفارتی اس طرح کی جدوجہد، اور پھر دوسری جو آلریڈی ریزسٹنس ہو کے، اور اس کے ساتھ ایک پیکج کی صورت میں کشمیر کی تحریک آگے بڑھے۔ انفارچونیٹلی جو ہے ایک حادثہ ہوا، اور اس حادثے میں جو ہے میر وائز صاحب جو ہے وہ عبدالغنی صاحب جو ہیں، عبدالغنی لون صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو ان کے جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، خاص طور پہ جو اس کا جو سیاسی پہلو ہے وہ بہت ہی کمزور ہوا، اور وہ سارے لوگ جو پولیٹیکلی بڑے موٹیویٹڈ تھے، لون صاحب کی وجہ سے وہ بہت سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر ایک طرح سے ایک شجر سایہ دار موجود ہے، اور ان کی ہائیڈ لیتے تھے، ان کی پناہ میں وہ بہت سارا کام کرتے تھے، وہ آئسولیٹ ہوئے، ڈیمورلائز ہوئے، سائیڈ لائن ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر جو جس طرح آل پارٹی حریت کانفرنس جو ہے وہ اس طرح سے زیادہ فعال نہیں رہ سکی، اس کی خاص طور پہ دلی کا آفس بند ہو گیا، اس کا انٹرنیشنل جو رول تھا وہ بھی بہت بڑی حد تک ریڈیوس ہوا، تو آج تو 5 اگست کے بعد اس طرح کے جو قائدین ہیں لون صاحب کی طرح کی، ان کی اور بھی زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ دلی میں ایک آئیڈیالوجیکل حکومت ہے، ایک ایسی حکومت جو مسلمانوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، کشمیریوں سے خاص طور پہ خار کھاتی ہے، تو انفارچونیٹلی ہم ایک بہت بڑے رہبر سے، ایک بہت بڑے رہنما سے محروم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ہماری دعائیں اور ہم کو ہمیشہ یاد رہیں گے، اور جب تک کشمیر کی تحریک ہے، کشمیر کی نسل ہے، وہ ان کو ہم یاد کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔